بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کی سیزن 6 اور ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ نازیہ بھابھی بھرائی ہوئی آواز پہ اس کا دل ڈوبا تھا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم اس کے لمس پہ ڈر گئی تھی، اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شمائم متورم آنکھیں، بکھرے بال، زرد پڑتا چہرہ، نڈھال وجود۔ مجھے بچا لیں بھابھی پلیز، وہ منمنائی تھی۔ دروازہ کھول کے وہ اسے جلدی سے لیے اندر آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے لیے کچن سے پانی لے کر آئی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب پانی پی گئی تھی۔ نازیہ سامنے ہی بیٹھی سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ شمائم کی نظر اس پہ پڑی تو پھر سے آنسو امڑ آئے تھے اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب شمائم کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ گی یا مجھے پریشان کرتی رہو گی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے نازیہ کو بتائے اپنی بربادی کی کہانی۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا اور خود سر جھکا کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف ایک ہی ہستی پہ یقین کر سکتی تھی اور وہ تھی اس کی بھابھی نازیہ۔ جبکہ نازیہ ان تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کے دل تھام کے رہ گئی۔ لڑکیوں کی ہم جنسی کرتے ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ اس نے حیرت سے شمائم کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے انہوں نے بنایا، مجھے کوئی نشہ آور چیز دی گئی تھی، مجھے نہیں یاد یہ سب کیسے ہوا۔ وہ اچھی خاصی ٹریپ ہوئی تھی۔ نازیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کتنا منع کیا تھا اسے کہ ہاسٹل مت جاؤ، گھر پہ رہو، دوستیاں مت بناؤ، ہاسٹل کی لڑکیوں سے دور رہو، اپنی یونی فیلوز کے ساتھ بس بات کرو، وہ بھی بہت کم، لیکن مجال ہے جو اس نے سنا ہو۔ اور اب رزلٹ سامنے تھا۔ ہیلپ می نازیہ بھابھی پلیز۔ الیار کو پتہ؟ اس کے پوچھنے پہ شمائم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ جانتی ہوں ان میں سے کسی کو، وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ لڑکیاں تو بالکل نیو ہیں، فرسٹ ٹائم ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں، باقی لڑکیاں ہاسٹل کی ہیں۔ اور وہاں ایک آدمی آیا تھا، آبان سکندر، چہرے پہ ماسک تھا، وارڈن بھی تھی ساتھ میں، باقی نہیں یاد، نشہ کروایا تھا ہمیں، وہ بتا رہی تھی دھیرے دھیرے۔ آبان سکندر۔ اس نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب موبائل رنگ ہوئی تھی اس نے دیکھا کوئی نمبر تھا۔ شمائم کا رنگ فک سے اڑ گیا تھا اور وہ رونے ہی لگ گئی تھی۔ بھابھی پلیز مجھے بچا لیں، اس سے میری ویڈیوز وائرل کر دے گا، بھائی کو دے دے گا۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ اس نے منہ پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شمائم منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں روکنے لگی تھی۔ نازیہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو مس چڑیا۔ ہیلو۔ فون خیام کے ہاتھ سے چھوٹتے بچا تھا، جبکہ محتسب کہہ رہا تھا کیا ہوا؟ وہ منہ پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کو کہہ رہا تھا۔ نازیہ ہے واٹ؟ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی تھی۔ نازیہ بھی موبائل سائڈ پہ رکھ چکی تھی، تھوڑی دونوں ہاتھوں پہ ٹکائے وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور شمائم اسے دیکھ رہی تھی اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ۔ نازیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے شمائم کو ان سے بچائے۔ ان کے پاس تو اس کے علاوہ بھی تصاویر اور ویڈیوز ہوں گی شمائم کی، کیسے ڈیلیٹ کرواؤں گی، کیسے ان سے چھینے سب، کیسے دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کے لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور پھر ایک دم سے رک گئی۔ کچھ تو ہوا تھا، شمائم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، وہ شمائم کی طرف مڑی۔ تم میرے روم میں جا کے سو جاؤ، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، سب ٹھیک کر دوں گی میں، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، میں سب ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کے گال پہ پیار کرتی اپنا بیگ اٹھا کے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور شمائم نم آنکھوں سے اپنی بھابھی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، میرے بھائی اور بھابھی کو پھر سے ایک کر دے پلیز۔ یہ لڑکی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ خیام ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ محتسب سوچوں کہ سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اگر میری آواز سے پہچان لیا ہوا اس نے تو۔ خیام کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ او یار، کچھ نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلا اسے کچھ بھی، اگر پتہ چلتا تو ابھی تک تمہیں کال کر کے سنا بھی چکی ہوتی، 10-12 گالیوں کے ساتھ۔ محتسب نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ خیام ٹھنڈی آہ بھر کے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا کیا بنا جو شام کو یہاں لایا تھا تو؟ خیام رک کے اسے پوچھنے لگا۔ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اس کی ویڈیوز بھی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے۔ محتسب نے زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا تھا۔ ویری گڈ، تگڑا مال ملے گا اب، اس وارڈن کو دے آئے اس کی بتائی رقم۔ خیام نے سر صوفے کی پشت پر رکھتے کہا تھا۔ دے آیا، بڑی چالاک عورت ہے وہ بھی، مال ہڑپنا اسے بے حد پسند ہے۔ محتسب کا منہ بن گیا تھا۔ خیام ہنسا۔ ہاں، مال بھی تو تگڑا دیتی ہے ہمیں، تھوڑا نخرہ تو چلتا ہی ہے، لیکن مجھے بالکل نہیں پسند وہ عورت، دل کرتا ہے گردن مروڑ کر اس کی رگیں چٹک دوں۔ محتسب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، غصے تھے۔ صبر رکھ میرے بھائی، اس کا ٹائم بھی آ جائے گا، ابھی ہمارا وقت چلنے دے۔ خیام نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔
تو سر ہلا گیا تھا، میں ڈرنکس بنا کے لاتا ہوں کہتا اٹھا ہی تھا جب آبان سکندر کوٹ ایک بازو پہ ڈالے تھکا تھکا سا آیا تھا۔ لو آ گیا ہمارا مولوی بھائی۔ معتصم بولا تھا کدھر سے مولوی بھائی، سارے برے کام کرتا ہے بس ہمارے کام نہیں آتا۔ خیام نے منہ بنایا تھا۔ شٹ اپ دونوں کو کہتا وہ صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ بے غیرتی کے لیے تم دونوں کافی ہو۔ اس نے سر صوفے کی پشت پہ ٹکایا تھا، آنکھیں بھی موند لی تھی۔ میں ڈرنک بنا کے لا رہا ہوں، پیے گا؟ خیام کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے کہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو خیام بھی معتصم کی طرف آنکھ ونک کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وارڈن کا پردہ فاش کرنا اس نے بعد کے لیے چھوڑ دیا تھا، ابھی اسے یہ پرابلم سولو کرنی تھی اور اس کے لیے وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے جس پہ یقین نہ ہوتے ہوئے بھی یقین تھا، علیار خان۔ اس نے موبائل نکال کے اسے کال کی تھی، 3-4 رنگز کے بعد کال ریسیو ہوئی تھی۔ ہیلو، اس کی نیند سے بوجھل آواز ابھری تھی، لگتا ہے وہ سو رہا تھا۔ تم کب سے اتنی جلدی سونے لگے؟ تنزیہ انداز علیار خان مسکرا کے رہ گیا، تمہارے جانے کے بعد سے تمہاری خوشبو کو محسوس کرتے آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی بوجھل آواز پہ نازیہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، لیکن لہجہ نارمل ہی رکھا تھا اس نے۔ ملنا ہے تم سے ابھی۔ علیار کی آنکھیں مکمل کھل چکی تھی۔ اتنی یاد ستا رہی ہے میری تمہیں؟ نازیہ اسے گالی دیتے دیتے چپ کر گئی تھی۔ میں آفس کے باہر ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، 5 منٹ تک پہنچو ادھر۔ اچھا، آفس رومانس۔ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی نازیہ میڈم اور اب وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سو رہی تھی، وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ ان دونوں کی آج بہت دنوں کے بعد اسے اتنے مزے کی نیند آئی تھی۔ اسے پتا تھا نازیہ سب ٹھیک کر دے گی، وہ نڈر ہے، کسی سے نہ ڈرنے والی، سب کو انگلی پہ نچانے، اس کی پرابلم بھی سالو کر دے گی وہ۔ تبھی سے سکون کی نیند بھی آ گئی تھی۔ وہ مزے سے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس نے امتسال کے روم کا اندازہ لگایا۔ رات کے اس وقت اس لڑکی کو سرپرائز دینے کا سوچ کے اس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ کتنا بھاگے گی، ہر وقت بھاگنے کا بھوت سوار رہتا ہے اس پہ۔ ابھی یہ وقت ہے اسے پکڑنے کا اور بہت زور کا جھٹکا دینے کا۔ اس نے آہستگی سے نازیہ کے کمرے کی طرف دیکھا، لگتا ہے سو رہی ہے۔ اس نے سوچا تھا جب تک وہ اپنا کام کرے گا، نازیہ اٹھ بھی گئی تو وہ اپنا سرپرائز پروگرام انجام دے چکا ہوگا۔ پینٹ پاکٹ سے اس نے چھری نکالی تھی اور آہستگی سے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مزے سے بیڈ پہ سو رہی، کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن جانتا تھا وہی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ کے قریب گیا، اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ کی گرفت ڈالتے اس نے چھری اس کے چہرے کے قریب کی تھی۔ شمائم کی آنکھ کھلی تھی، ایک آدمی کو خود پہ جھکا دیکھ کے وہ چیخی تھی۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو گارڈ اس کی کار کے قریب آیا۔ سلام سر، علیار خان کے نکلتے اس نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، میڈم کہاں ہیں؟ سر، ان کو میں نے اندر جانے کا کہا، یہاں ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس نے جواب دیا تو علیار بھی سر اس بات میں ہلاتا آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفس میں ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہ وہیں رک چکا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس رکا، اس کے چہرے پہ تھکن رقم تھی، اس کے قریب ہی وہ نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس کی بوجھل سانسوں کا شور بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے بلا کے خود سو رہی ہے محترمہ، انگلی کی پوٹ سے اس کی پلکوں کو چھوتا وہ مسکرا رہا تھا۔ دل میں موزوں جذبے شور مچانے لگے تھے، دل جیسے گستاخی پہ آمادہ ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سگریٹ جلا کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سگریٹ پیتے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں نازیہ کی بوجھل سانسوں کا شور تھا۔ وہ اب سٹ پٹا کے پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سوئے ہوئے نازک وجود پہ اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ کتنے دکھ تھے اس کی زندگی میں، اپنی فیملی کی اچانک دردناک موت کو سہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ علیار خان اس کیس کو ایک قابل پولیس آفیسر کے حوالے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا ان ظالموں کا، ان قاتلوں کا۔ میں ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالوں گا اور تمہارے سامنے انہیں دردناک موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ نازیہ، اس کے کانوں میں اپنی ہی آواز گونجی تھی، تم قاتل ہو علیار خان، تم قاتل ہو۔ اور نازیہ کی وہ سرد آواز، وہ کانپ ہی گیا۔ اس کی نظریں اس کے وجود پہ تھیں۔ جب اچانک سے پہلو بدلتے وہ گرنے والی تھی، علیار نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں پڑھ لیا تھا۔ وہ لڑک کے اس کی باہوں میں گری تھی، انگڑائی لیتی بوکھلا کے اس نے آنکھیں کھولی تھی اور علیار کی باہوں میں خود کو پا کے وہ پلکیں چپکنا ہی بھول گئی تھی۔ اور یہی لمحہ تھا جب علیار کو اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اس کے نرم و نازک لبوں پہ علیار نے اپنے تشنا لب رکھے تھے اور بے اختیار سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ نازیہ بھی اس لمحے کے زیر اثر تھی، وہ بھول چکی تھی، اس کی غربت میں سب بھول چکی تھی۔ شاید جب بہکی سانسوں کے شور میں بند پلکوں کے پیچھے وہ لمحہ آن رکا تھا۔ رچنا کا علیار پہ وہ جھکا ہوا بہکا وجود،
वो बुदक के पीछे हटी थी, इसे धक्का दे के वो पीछे हुई थी, अपने होंठों को हाथों से साफ करने लगी जैसे कोई मकरूह चीज़ इसकी लबों से लग गई हो। आलिया ने एक ठंडी सांस भरी और वहीं बैठ के इसे देखने लगा था। यूँ गाली से नवाज गई थी। एब्यूज़ नहीं करो नाजिया, वो इसे घूर रहा था। दूंगी, क्या कर लोगे, वो इसे घूरती दांत पीसती हुई बोली थी। अब एब्यूज़ वर्ड यूज़ किया तो वो इसे घूरते कह रहा था, तो क्या वो भी नाजिया थी, बेखौफ निडर। तुम जानती तो हो, एक झलक तो अभी देख भी चुकी हो, वो इसे जिताता बोला था, जबकि नाजिया दांत पीसती रह गई। इसमें इसकी भी तो गलती थी, वो इसके एहसान में के ज़ेर असर जो हो चुकी थी। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई उठ के सोफे पर बैठी थी, अपने बिखरे बाल समेटने लगी। खुले रखो ना, इसकी बोझल आवाज़। नाजिया ने गुस्से से घूर के इसे देखा था और बड़े ज़ोर शोर से पूरे बालों का कस के बन बना गई ऊपर। आलिया ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ उठा था और इसके पास सोफे पे बैठ गया। नाजिया खिसक के इससे दूर हुई थी। तमीज़ से बैठो तुम। साथ इसे घूरियों से भी नवाजा था और वो भी मुअद्दब से सर झुका गया। कुछ कहने आई थी तुम, या नाजिया ने इसे देखा, या ये एक बहाना था मुझे देखने का। वो ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। वो शर्टअप वो मुँह बना के बोली तो वो चुप कर गया था। नाजिया अपना मूड ठीक करने की कोशिश करने लगी, जबकि आलियार इसे देखते रहने का अमल जारी रखे हुए था। शमाइम के बारे में कुछ बताने जा रही मैं, बट प्रॉमिस मी कि गुस्सा नहीं करोगे वो और कूल डाउन रहोगे, इसने कहना शुरू किया था। आलियार भी संजीदा नज़र आ रहा था। अब इसने गला साफ़ किया और वो कुछ बातें छुपा के इसने पूरी कहानी आलियार को सुनाई थी जो शमाइम इसे बता चुकी थी। आलियार के चेहरे पर सर्द तासुरात उभरे थे। अब ये है इसका नंबर, ट्रेस करवाओ। इसने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया जिसमें वो नंबर सेव कर चुकी थी। वो पुरसोच नज़रों से इस नंबर को देखता रहा और अपने मोबाइल से कोई नंबर मिला के किसी को यहाँ आने का कहने लगा था। नाजिया इसके चेहरे पर फैले सर्द तासुरात को देख रही थी। आंखों में इसके तफक्कर भी था। वो बेचैन हुई थी। ज़बान से कुछ नहीं बोला था वो, लेकिन इसके अंदर जो तूफ़ान मचा हुआ। नाजिया इतनी बेखबर नहीं थी इससे कि इसकी कैफियत ना जान सके। इसने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके कंधे पे रखा था। आलियार ने चौंक के इसे देखा था। शमाइम मेरी भी बहन है, इसे कुछ नहीं होगा। इसने इस बात में सर हिलाया। लैपटॉप कहाँ है तुम्हारा, वो उठती हुई पूछ रही थी। वहाँ टेबल पे। वो इस बात में सर हिलाती आगे बढ़ी थी। आलियार ने टाइम देखने के लिए इसका मोबाइल स्क्रीन ऑन किया था और स्क्रीन पे अपनी और इसकी एक मुस्कुराती तस्वीर देख के चौंका था। नज़र उठा के नाजिया को देखा जो लैपटॉप में मसरूफ़ थी। इसे पासवर्ड पूछने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। इसने आहिस्तगी से नाजिया के मोबाइल का पासवर्ड इंटर किया था, अपने और इसके नाम के पहले 2 हर्फ। और फिर कहती हो नफ़रत करती हूँ तुमसे। आलियार वो सर झटक गया। दरवाजे पे दस्तक हुई थी। लगता है हैकर आ चुका है। कम इन कह के वो अभी हैकर की तरफ मुतवज्जे था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आपको ये नावल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।